الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال تعالى في آية أخرى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الكريم. میرے اللہ بدلے گا نظام گلستاں کب تک، رہیں گے پھول خاروں سے نصیب دشمنا کب تک، کبھی تو راحت منزل میرے حصے میں آئے گی، مجھے دھوکے پہ دھوکا دے گی گرد کارواں کب تک. پگھل جائیں گی آہوں سے یہ زنجیریں غلامی کی، پگھل جائیں گی آہوں سے یہ زنجیریں غلامی کی، تو رکھے گا ہمیں سیاد پابند زباں کب تک. ہمارے بعد گلشن کی اڑیں گی دھجیاں گلچی، مناتا ہے چمن کی خیر دیکھیں باغباں کب تک. محترم حضرات، رات کا بہت سا گزر چکا، 12 رات کے بج چکے ہیں اور ہم لوگ تو اب اسٹیج پر آئے ہیں. آپ نماز عشاء سے اسی انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ تھکن بھی محسوس کر رہے ہوں گے اور دل میں نفس کی بات پیدا کر رہا ہوگا کہ جلدی سے دعا ہو اور ہم سب اپنے بستروں کی طرف جائیں اور نیند سے ملاقات کریں اور خوابوں کی دنیا میں پہنچ کر کے کچھ لذت حاصل کریں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں، ورنہ تو مجھ سے پہلے مفتی رفاقت صاحب نے اور اس سے پہلے بھی پیشرو مقرر صاحب نے بہت کچھ آپ سے کہہ دیا ہے، مگر مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب یہ حضرات دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اصل آپ ہی ہیں اور اصل بیان ہی آپ کا ہوگا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سبھی حضرات سے یہی کہا گیا ہوگا. اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اصل کون ہے، سبھی اصل ہیں
آپ اجازت دے تو میں بولوں. کل میرے ساتھ یہ ہوا کہ ڈھکا میں جہاں کے مفتی حافظ صاحب نے وہاں میں نے گفتگو شروع کی تو کوئی تو سو رہا تھا اور کوئی رو رہا تھا اور کوئی پیڑوں کو دیکھ رہا تھا اور کوئی پتھروں سے باتیں کر رہا تھا، تو میں گفتگو نہیں کر سکتا. جب گفتگو آپ سے کرنے کے لیے آئے تو آپ کو متوجہ ہونا ہوگا ذہن و دل کے ساتھ، اس لیے کہ طلب کرنے والوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. کوئی شاعر ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رفرف منزل ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا ضروری ہے. اور جتنے حضرات یہاں آتے ہیں ان کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کے ساغر لے کر آپ کو دے دیتے ہیں، علم کے موتی لے کر آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. یہاں جو شخص کرسی پر بیٹھا ہے بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بولنے کی صلاحیت نہ دے، اس کے ذہن کو نہ کھولے، اس کے زبان پر اپنی آیات کو جاری نہ فرمائے، صحابہ کے قصے اسے یاد نہ آئے، صحابہ کی جرأتیں اور حوصلے افزائی اس کے زبان پر نہ آئے، وہ آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. میں اپنی کوئی نئی گفتگو آپ کے سامنے نہیں شروع کرنا چاہتا. جہاں سے حضرت مفتی رفاقت صاحب نے اپنی گفتگو شروع کی تھی اور جہاں پر ختم فرمائی تھی میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، امانت اللہ صاحب مرحوم، جن کی تقاریر آپ تمام حضرات سنا کرتے تھے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں، شراب میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. جو تفصیلات وقت کی قلت کی بنیاد پر وہ چھوڑ کر چلے گئے وہ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یہ بات قرآن کی آیت بن چکی ہے اور قیامت تک یہ اعلان کرتی رہے گی. یہ قرآن کے لفظ بن چکی ہے، یہ قرآن کا حصہ بن چکی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے دنیا والوں، سینہ چیر کر مسلمانوں کا دیکھ لو، ان کے خون کے قطروں کی جانچ کر کے دیکھ لو، ان کے دماغ کا سی ٹی اسکین کر لو، ان کو لٹا کر MIR ان کا کر لو. مسلمان کے قطرے قطرے سے، مسلمان کے لہو کے بوند بوند سے، مسلمان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے سے، اس کی زبان اور اس کے دل اور دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی کا پیغام تمہیں نظر آئے گا. ہاں، یہ ماں سے بھی محبت کرتا ہے مگر ماں کی محبت اللہ کی محبت سے کم ہے. یہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے مگر اپنے بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے کم ہے. یہ اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے لیکن وطن کی محبت اللہ کی محبت سے کم ہے. یہ اپنے آبا و اجداد سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں شدید ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جو نہ کسی قیس نے اپنی لیلا سے کی ہے اور نہ کسی لیلا نے اپنے مجنون سے کی ہے، نہ کسی ہیر نے رانجھے سے کی ہے، نہ کسی رانجھے نے ہیر سے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی محبت پر دنیا کی کوئی محبت غالب نہیں آئی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ کاش ہم قرآن کے لفظوں کو پڑھتے اور پڑھ کر سمجھ لیتے، کاش ہم جان لیتے تو ہم دنیا سے خوف زدہ نہ ہوتے، ہم ان کی میڈیا سے گھبرا نہ جاتے، ہم ان کے تانوں سے ڈرتے نہیں.
بلکہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے کہ ہاں ہم شدت پسند ہیں، اس لیے کہ ہمارے رب نے اگر ہم سے محبت کا مقابلہ کیا ہے تو ایسی محبت نہیں جسے کوئی سکہ خرید لے، ایسی محبت نہیں جس سے تلوار کی نوک ختم کر دے، ایسی محبت نہیں کہ دشمنوں کے لشکر سے گھبرا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے میرے چاہنے والوں کی محبت اتنی شدید نہیں بلکہ اشد محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آؤ ذرا مینا کے میدان میں جاؤ، جہاں ایک طرف مجھ سے محبت کرنے والا اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹائے ہوئے ہے، اور جہاں دوسرا بیٹا مجھ سے محبت کرنے والا خود سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان چھری اگر گلا نہیں کاٹ رہی تو اس کو پتھر پہ تیز کر لیجئے، اگر اس کے باوجود نہیں کاٹتی تو ایک پیر میرے سینے پر رکھ دیجئے اور اپنے سینے کا بوجھ میری گردن پہ اتار دیجئے، میری ایک ایک رگ کو کاٹ دیجئے، میرا حلقوم ختم کر دیجئے، میرے جسم سے جس وقت خون کا فوارہ بہے گا میں کہوں گا مولا میں تیری محبت میں قربان ہو گیا، اور آپ آسمان پہ نگاہ اٹھا کے کہنا ہے میرے مولا میں نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے۔ آپ باپ بن کر بیٹے کو قربان کر دیجئے اور میں بیٹا بن کر اللہ کی محبت میں قربان ہوتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایک میرا خلیل اللہ ہے اور دوسرا ذبیح اللہ ہے۔ محبت کا یہ عالم کہ ماں کو نہیں بتایا کہ میں تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہا اسے غسل دے، اسے عمدہ کپڑے پہنا، اس کی آنکھ میں سرما لگا دے، میں اسے اپنے محبوب سے ملانے جا رہا ہوں، اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، اپنے خلیل کی خدمت میں لے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ سے ابراہیم نے یہی کہا، اسماعیل کو میدان مینا میں لے آئے اور چھری پر اپنی انگلی ہی نہیں رکھی، پوری قوت و طاقت رکھ کر چھری سے یہ کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو کاٹ دے، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہوں کہ تیری محبت میں نے کل اپنا وطن عراق چھوڑا تھا اور اپنی بیوی سارا اور اپنے بھانجے لوط کو لے کر میں ملک شام نکل آیا تھا، جب تو نے مجھے 80 سال کی عمر میں اسماعیل دیا اور ہاجرہ کی گود میں پلنے لگا اور یہ اس کی سینے سے دودھ پینے لگا، تو تو نے مجھ سے کہا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو شام سے لے جا کر مکہ معظمہ کے پاس ڈال دے۔ اے مولا کل میں نے اپنا وطن تیری محبت میں چھوڑا، اپنی بیوی اور بچے کو میں نے مکہ معظمہ میں چھوڑا، اور آج تجھے میرے بیٹے کی قربانی چاہیے، تو یہ حلال ہوا بیٹا تیرے نام پہ ہے۔ تاریخ کے دامن پر، اتہاس کے پنوں پر، اے اللہ کو نہ ماننے والوں، اے مسلمانوں کو نہ جاننے والوں، اے مسلمانوں کی حقیقت سے نا آشنا لوگوں، اے مسلمانوں سے ناواقف لوگوں، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں اتنی شدت اور سختی ہے کہ یہ دنیا کی کسی طاقت سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر قوم سر جھکا سکتی ہے، دنیا کی ہر قوم خریدی جا سکتی ہے، اسے خوف زدہ کیا جا سکتا ہے، اسے ڈرایا جا سکتا ہے، اسے دھمکایا جا سکتا ہے، اسے قدموں میں جھکایا جا سکتا ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے وہ ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے مت ڈرنا تم مجھ سے ڈرنا، جن سے کہا گیا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے مت ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا۔ دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، ساری قوتیں جمع ہو جائیں، تیر و تلوار لے کر، نیزے و نشتر لے کر، خنجر و بھالے لے کر، خون آشام تلواریں جب تمہارے مد مقابل کھڑی ہوں تو گھبرانا مت، بلکہ ان کے سامنے کہنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کارساز ہے۔ تم ایک ہو یا 1000، تم 1,00,000 ہو یا 1 کروڑ، تم 1 ارب ہو یا 1 ارب، کبھی اپنی طاقت اور قوت پہ ناز مت کرنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جب دشمن یہ کہے کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی،
تمہارے سروں کو ڈھا دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو چھین لیا جائے گا، تمہاری بیٹیوں کو باندیاں بنایا جائے گا، تمہارے بوڑھوں کو زمین سے رگڑ دیا جائے گا، تو اس وقت کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ساری دنیا کے منصوبوں کو فیل کر دے۔ اس وقت ان کے سامنے پڑھ دینا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہی ارادہ لے کر، ہاتھیوں کی قوت اور طاقت لے کر جب ابرہا مکہ معظمہ آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تدبیروں کو الٹ دیا تھا، اس کی چالوں کو ناکام کر دیا تھا، اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابرہا کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ موجودہ دور کے ابرہا کو بھی مار ڈالنے پر قادر ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو مفتی صاحب ذکر چھیڑ ہی گئے تو گفتگو اسی پر ہی ہو جائے اور آج کی مجلس کا اختتام بھی ہو جائے۔ آج مسلمان اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ دنیا سے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو موم کی گڑیا ہیں جس کو جیسے چاہو ویسے موم۔ دنیا نے جب یہ کہا کہ مسلمان شدت پسند ہے تو ہم نے کہا نہیں، ہم تو اتنے نرم ہیں کہ جو چاہے ہم اپنی چوکھٹ پر جھکا لیں، جو چاہے ہم سے جو کچھ کرا لے، ہاں کیوں نہیں؟ جب ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی شان قرآن کریم بیان کرتا ہے، جس قرآن کو ہم نے ان 7 بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اے میرے بچوں، آج تم نے قرآن محفوظ کیا ہے، کل اگر تمہارے باپ نے ہمت کی اور تم عالم بنا دیے گئے اور تم قرآن کی آیت سمجھنے پر قادر ہوئے اور تم قرآن کا ترجمہ جان گئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر، عیدگاہ کے مصلے پر کھڑے ہو کر اور اسی طرح کے میدان میں کھڑے ہو کر تمہیں کہنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے کہا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، کسی کو شک نہ ہو، محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد الرسول اللہ کے جو ساتھی ہیں والذین معہ، جو محمد کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دائیں رہتے ہیں، جو آپ کے بائیں رہتے ہیں، جو آپ کے پیچھے رہتے ہیں، جو آپ کے سامنے رہتے ہیں، جنہیں محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں ایک مجلس میں سنائی، وہ 10 صحابہ تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار اترا۔ وہ 313 میدان بدر میں کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ ان ساتھیوں کی شان قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ کیا اس کا آج الٹا ہو رہا ہے ہمارے درمیان، کیونکہ قیامت کے قریب سب کچھ الٹا ہو جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو سمجھ لینا اس سے پہلے زمانہ الٹا ہو گیا۔ جب بالکل ہی قریب آ جائے گی، جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا تب تو سورج ہی الٹا نکلے گا، سورج ہی الٹا ہو جائے گا، بجائے پورب کے پچھم سے نکلے، وہ تو پھر اس کے بعد توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ مگر اس سے پہلے زمانے کی تقریباً ہر چیز الٹی ہو جائے گی، لوگوں کو حق باطل نظر آئے گا اور وہ باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ حق سمجھ کر لڑکے لڑکیاں بننے کا شوق اختیار کریں گے اور کہیں گے کسی بھی صورت سے حجام صاحب وہ والا بلیڈ لائیے جو میری داڑھی کو کبھی نہ نکال سکے۔ وہ کہیں گے صاحب ابھی تو انگریز کے باپ میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی، کوئی سائنٹسٹ آئنسٹائن نیوٹن اور فلاں ایسا بلیڈ لے کر نہیں آئے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ایسا بلیڈ لگا دوں کہ دوبارہ آپ کو میرے آنے پھر میرے روزگار کا رکھو، یہ کل کو نکل کے آتی ہے تبھی تو میرا کام چلتا ہے۔ ایسی تمنا ہوتی ہے ایسا روشن لگا دو، ایسا کوئی کریم لگا دو، ایسی کوئی دوا لگا دو کہ اس کے بعد مجھے کل کو یہ ہاتھ کروں ایسا لگے جیسے
کسی 16 سال کی لڑکی کروا رہا ہے. اب بیچارہ حجام پریشان ہے کہ ایسا روشن کروں جیسے تک ملا. جب مرد لڑکیاں بننا پسند کریں, گلے میں چین پہن کر اترائے, آئے ہائے میں کیسی لگ رہی ہوں. جب ہاتھ میں مہندی سجا کر یہ کہے کہ مہندی تو لگا کر بیٹھی ہوں, کوئی ڈولا ضرور لے آئے. مہندی تو میں لگا چکی ہوں, مردانہ تمام نشانیاں میں نے ختم کر دی ہیں, کاش کوئی آئے باجا اور بارات لے کر اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے. مجھے شرم آ رہی ہے مردانہ مردانہ کپڑے پسند نہیں, مردوں کے کھیل پسند نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیراک بھی تھے, آپ نے مدینہ منورہ میں تیرنا سیکھا. آپ گھڑ سوار بھی تھے, آپ نے گھڑ سواری سیکھی. میرا نبی محمد رسول اللہ تلوار چلانا بھی جانتے تھے, تیر انداز بھی تھے. کیوں نہ ہوتے, وہ اسماعیل کے بیٹے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بہترین تیر انداز تھے. غزوہ احد کا واقعہ تمام سیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور صحابہ نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے جسموں کی باڑ لگا دی, اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کو نازل فرمایا اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا, اے مسلمانوں, جب وقت آئے تو مسجد میں صفیں بنا کے کھڑے ہو جانا. اس وقت تمہارا امام تمہیں صفیں سیدھی کرا رہا ہو, لیکن جب دشمن تمہاری سرحدوں پہ چڑھ آئے, جب دشمن تمہارے علاقوں میں گھس آئے, جب اسلام کے دشمن تمہاری بیٹیوں کو غلط نظروں سے تاکنے لگے, جب تمہاری مسجدوں کے مینار ان کو کھلنے لگے, جب تمہاری اللہ اکبر ان کے سینے میں چبھنے لگے, اور جب تمہارا رات کا جاگنا انہیں غلط لگنے لگے, تو پھر اپنے ملک, اپنے شہر, اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے میدانوں کی طرف نکل کھڑے ہونا. محمد رسول اللہ احد کے میدان میں نکلے, صحابہ نے صف لگا دی, اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا, اور قیامت تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ آج شام کے مسلمان ہو یا یمن کے مسلمان ہو یا عراق کے مسلمان ہو یا وہ افغانستان کے مسلمان ہو یا وہ شیشان کے مسلمان ہو یا قرن جو پہلے گزرے ہیں ان میں ہندوستان کے مسلمان ہو, جو انگریزوں کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے تھے, انگریزوں کے مقابلے پر ڈٹ گئے تھے, اور ان کی بہادری دیکھ کر, ان کی جوامردی دیکھ کر, ان کا حوصلہ دیکھ کر, ان کی شجاعتیں دیکھ کر, اور ان کے جذبے قربانی کو دیکھ کر اس ملک میں رہنے والی دوسری قومیں بھی جن کا تعلق ایمان سے نہیں تھا, وہ مسلمانوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی. یہاں تک کہ جلسوں اور جلوس میں, یہاں تک کہ بڑی بڑی کانفرنسوں میں غیر مسلم اقوام بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو بلند کیا کرتی تھی. آج یہ نعرہ مسلمانوں کی زبان پر بھی نہیں آتا, اور دھوکے سے کوئی لگا دیتا ہے تو پوری قوم کی آواز گلے میں رند جاتی ہے اور بیٹھ. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قرآن کا حصہ بن گیا اور قیامت تک رہے گا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں, عیدگاہ میں صفے بنا کر نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے نام سے سورہ صف اتاری ہے, تو یہاں صفوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک ان مومنین سے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, جو اللہ کے راستے میں صفیں بنا کر قتال کرتے. اللہ کے راستے میں کیا کرتے؟ قتال کرتے. اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے, اور اللہ کے راستے میں جان بھی خرچ کی جاتی ہے. مگر آپ جان خرچنے کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ جان صرف ویسے ہی خرچ کی جاتی ہے, تھوڑا سا پسینہ نکل گیا جان خرچ ہو گئی پوری. کل صحابہ اس جان خرچ کرنے کو یہ سمجھتے تھے
کہ وہ میدان جنگ سے واپس نہ آئیں، وہ لوٹ کر نہ آئیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر سنی کہ محمد رسول اللہ زخمی ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر تڑپ تڑپ کر کے دنیا چھوڑ چکا، تو نئی نویلی دلہن جس سے شب زفاف منا کر ابھی غسل کی نوبت نہیں آئی تھی، ابھی کنویں سے پانی لا کر نہانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ناپاک جسم کو لے کر میدان جنگ میں کود کھڑے ہوئے۔ یہ حضرت حنظلہ ہیں جو میدان جنگ میں کودے، ہاتھ میں تلوار ہے اور آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کے سر اڑا دیے، اور یہاں تک کہ دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، تلواریں جسم پر پڑتی رہی، آخر دشمن کی تلواروں نے ان کے جسم کا خون پی لیا، وہ دھڑام سے زمین پر نیچے گرے۔ رسول پاک نے جب اپنے صحابہ کی لاشوں کو تلاش کیا، بلا کو تلاش کیا، اور دیکھو تو صحیح کس نے میرے دین پر اپنی جان نچھاور کی ہے، کس نے اپنی جان قربان کی ہے، کس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، تو حضرت حنظلہ کی لاش کو غائب پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لاش زمین پہ رکھی گئی تو خون دھلا ہوا تھا، زخم دھلے ہوئے تھے، پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر معلوم کرایا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، میرا شوہر مجھ سے ملنے کے بعد اتنی دیر بھی نہ ٹھہرا کہ غسل کر لیتا، مجھ سے الوداع کہا اور کہا ایک طرف دین خطرے میں ہو، ایک طرف رسول اللہ کی جان خطرے میں ہو، اور میں وقت کا انتظار کروں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہوں۔ ان کی لاش زمین سے اٹھا لی گئی، حالانکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ وہ جن کپڑوں میں ہوتا ہے انہی میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہ جس خون میں نہاتا ہے وہ خون پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اسی میں نہائے ہوئے اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت حنظلہ نہائے ہوئے ہیں، غسل کیے ہوئے ہیں، پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کیونکہ یہ ناپاک آئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی روح، ان کی لاش کو اٹھا لیا اور فرشتوں سے کہا کہ جنت کی نہر کوثر نہر سلسبیل و زنجبیل سے ان کے جسم کو دھو کر کے دنیا میں جا کے رکھو۔ یہ تھا صحابہ کے نزدیک جان اللہ کے راستے میں لگانا۔ اسی کو قرآن نے دوسرے انداز میں کہا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے جانتے ہو مرد کتنے؟ کون ہے مرد؟ من المؤمنین رجال۔ ہم بھی تو یہاں کہتے ہیں نا کہ صاحب فلاں آدمی تو واقعی مرد ہے۔ مرد تو سبھی ہے، جس کی بیوی ہے وہ مرد ہی ہے۔ کہ یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے مرد؟ کسی بہادر کے لیے، شجاعت والے کے لیے، ہمت اور حوصلے والے کے لیے۔ واقعی اس نے مردانگی کا کام کیا، اس نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں میں سے مرد زمانہ وہ ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، یہ جان تیری ہے، یہ لب تیرے ہیں، یہ خون کے قطرے تیرے ہیں، یہ دھڑکتا ہوا دل تیرا ہے، یہ حرکت کرتی آنکھ تیری ہے، اے مولا یہ جسم تیرا ہے، جس دن تو مانگے گا اس دن بتا دیں گے کہ خون کی ایک بوند تیرے دین کے گلشن پہ نچھاور کر دیں گے۔ جس دن تو چاہے گا اس دن تیرے اسلام کے قلعے کی تعمیر کے لیے اپنی ہڈیوں کو قربان کر دیں گے۔ جس دن تو مانگے گا اپنے چمنستان کو سیراب کرنے کے لیے، اس دن اپنے خون کے دریاؤں اور خون کے ندی نالوں سے تیرے چمن کو سیراب کر کے اس کے پھول اور پتیوں میں رنگ بھر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے منہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں
جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو، اپنی مراد کو، اپنی منت کو پورا کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں، یعنی کچھ نے تو جام شہادت پی کر وعدے کو پورا کر دیا، کسی نے بدر کے میدان میں پورا کیا، تو کسی نے احد کے میدان میں پورا کیا، تو کسی نے غزوہ خندق میں پورا کیا، تو کسی نے یرموک میں پورا کیا، تو کسی نے مسجد نبوی کے مصلی پر ابو لولو مجوسی کے خنجر سے 6 زخم کھا کر حضرت عمر کی شکل میں شہادت کا وعدہ پورا کیا، تو کسی نے ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہو کر حضرت علی کی شکل میں کوفہ کی سرزمین پر اپنے خون کے قطرے بہا کر اسلام کے چمن کو سینچ دیا، تو حضرت عثمان نے 40 دن پیاسا رہ کر اپنے ہی گھر میں دشمنوں کی تلواروں سے اپنی گردن کٹا کر اور اپنے خون کی بوندیں قرآن پہ گرا کر یہ بتا دیا کہ اے مولا یہ لہو تیرا تھا، ہم نے تیری راہ میں بہا دیا ہے، یہ جان تیری تھی، ہم نے تجھ پہ فدا کر دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صفیں بنا کے جنگ کرتے۔ اے مسلمانوں چھوڑ دو یہ بات کہنا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی تھی، اس کا دیدہ اور دانستہ اور غیر شعوری شور پہ مشن چھوڑ دو کہ اسلام میں جنگ نہیں ہے، اسلام میں قتل و قتال نہیں ہے، اسلام میں خون ریزی نہیں ہے، یہ بھول جاؤ۔ ہاں اسلام ان لوگوں سے جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، جو اسلام کے کلمے کو جھکانے کے لیے آئے، جو اللہ کے دین کے سامنے اکڑ جائیں، جو زمین پہ فساد مچا رہے ہوں، اسلام ان سے جنگ کی اجازت دیتا ہے، اسلام ان کی طاقت کو توڑنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام ان سے لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام میں فسادیوں کا اور دنیا پہ جرائم کرنے والوں کا خون نہیں بہایا جائے گا؟ یقیناً جو اسلام کے رول کو تسلیم نہ کرے، جو اسلام کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرے، جو اسلام کا تابع دار نہ ہو، اسلام اس کی گردن پہ ہاتھ رکھے گا اور ابو جہل کی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا، اتبا کی طرح اسے ختم کیا جائے گا، شیبہ کی طرح اسے مٹا دیا جائے گا، کعب بن اشرف کی طرح اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس گئے، آج بھی کعب بن اشرف کا قلعہ مدینے کے باہر موجود ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ ہمیں مت پڑھا کہ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے، ہرگز نہیں معاف کیا جائے گا۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کل نبی کی زندگی میں بھی قتل کیے گئے ہیں، آج بھی واجب القتل ہے، اور قیامت تک اس شریعت کو کوئی مائی کا نام تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا نبی اپنے صحابہ کے ذریعے شریعت و سیرت کو لکھ کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جب وقت آئے گا تو مسلمان اپنی جان کا سودا کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حفاظت میں لیا اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج میرے محبوب کے لیے جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے ہیں ان سے اللہ محبت کر رہا ہے، اور کل ہوئے زمین کے کسی بھی ٹکڑے اور کسی بھی خطے پر مسلمان جو اس منظر کو پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ان اللہ یحب الذین، یحب کے معنی ہے آج بھی کرتا ہے کل بھی کرے گا، آج بھی محبت کر رہا ہے۔ آج صحابہ سے اللہ نے محبت کی، کل تابعین سے کرے گا، پھر تبع تابعین سے کرے گا، یہاں تک کہ وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ صفے باندھ کر ملک شام میں کھڑی ہوگی اور دجال کے لشکر سے بھڑ جائے گی۔ دنیا کی آخری شیطانی قوت، دنیا کی سب سے بڑی
टेक्नोलॉजी की कुव्वत बनकर जब दज्जाल मुल्क शाम में आएगा तो उम्मत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हजरत इमाम महदी की क़यादत में और हजरत ईसा की जनरल होने की हैसियत में जब दज्जाल की फौजों से भिड़ेगी और उसके रूह को फेर देगी और उसे मजबूर कर देगी तो अपने टैंक और तोपे लेकर अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और जंगी साजो सामान लेकर इसराइल की तरफ भागेगा तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर झूम कर अपनी किताब की तिलावत कर रहा होगा और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने कह रहा होगा इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़ा। कल ये सफ सहाबा ने बनाई थी, आज ये सफ मेरे नबी की उम्मत में आखिरी दस्ता बनाए हुए हैं। मैं उनसे भी मोहब्बत करता था, इनसे भी मोहब्बत करता था। अभी वक्त लगेगा आपको आवाज जरा निकालने में, ठंडी हो गई ना आवाज, बारिश ना आई ठंडा हो, और बारिश से तो हर चीज छील जाती है, मिर्चें भी छील जाती है। तो बहुत जमाना हो गया है क्योंकि 90 साल की गुलामी ने आपको सील दिया है बिल्कुल। जैसे फ्रिज की सोबत से बोतल ठंडी हो जाती है और आग की सोबत से गर्म हो जाती है। तो इसलिए इस्लाम ये कहता है कि जहां कुफ्र ताकत में हो उस सोहबत को छोड़कर चले जाना वरना सील जाओगे। इसी छोड़ने का नाम हिजरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों, पैगंबरों और रसूलों को हिजरत कराई। यहां तक कि रसूलों का इमाम आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए रास्ते सफर बांधा। तो आपने मक्का को छोड़ दिया और मदीने मुनव्वरा आप पहुंच गए। इस्लाम ये कहता है कि आप पर लाजिम है, जरूरी है कि सारी दुनिया के इस्लाम पसंद किसी एक सरजमीन पर सिमट जाएं, एक जमीन पर इकट्ठे हो जाएं, जो इस्लाम की बुनियाद पर आने वालों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने घरों की चौखटें और उनके दरवाजों को वाह कर दें, जो अपने साहिबान उनके सरों पर डाल दें, जो अपनी जमीनों को उनके लिए खाली कर दें। अल्लाह तबारक व तआला इनको अंसार कहता है। ये अंसारुल्लाह कहलाते हैं, ये अंसारुल्लाह कहलाते हैं। ये बिरादरान अंसार नहीं, ये अंसार कहलाते हैं। कल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से यही कहा था कि मैं कौम की बुनियाद पर तुमसे मदद नहीं मांग रहा। मैं जिस खित्ते में पैदा हुआ हूं, इस फलस्तीन के इलाके में, तो मैं इस इलाके की बुनियाद पर तुमसे मदद नहीं मांग रहा। मैं जिस जबान में बोलता हूं उस जबान की बुनियाद पे मदद नहीं मांग रहा। मैं जिस नस्ल खानदान से हूं उस खानदान की बुनियाद पर तुमसे मदद नहीं मांग रहा। फरमाया मन अंसारी इल्लाह, कौन है अल्लाह का अंसारी? अल्लाह के लिए मददगार कौन है? दुनिया के लिए तो मदद के लिए लोग आ जाते हैं, दुनिया में तो फायदा है। मैं प्रधान जी का साथ दूंगा तो प्रधान जी कोटा मेरे नाम कर ही देंगे, और जो मैं प्रधान जी का इलेक्शन लड़ाऊंगा तो कल अगर दरोगा जी ने पकड़ा तो कार निकाल के थाने चले जाएंगे। ये दुनिया भी हमारे फवाइद है, इसके लिए तो आदमी एक दूसरे की मदद करता ही है। इसमें तो आदमी चाहता है कि मैं जिनका मददगार बनूं। वहां नबी कह रहे हैं दुनिया के लिए नहीं, मन अंसारी इल्लाह, कौन अल्लाह तबारक व तआला के लिए मेरा मददगार? क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हम ईसा अलैहिस्सलाम की मदद नहीं कर रहे, हम मरियम के बेटे की मदद नहीं कर रहे, हम फलस्तीन में पैदा होने वाले इस शख्स की बुनियाद पर मदद नहीं कर रहे कि ये फलस्तीनी है या ये शामी है। हम इसलिए मदद कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का रसूल और पैगंबर है, हमारी मदद अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। लिहाजा यही हजरत ईसा के हवारियीन कहलाए। इसी तरह कल मदीना के अंसार ने, मदीना के लोगों ने, उनमें औस भी थे, खजरज भी थे, उनकी कौम अंसार न थी, उनका कबीला अंसार न था, वो कबीले तो अलग अलग थे, औस और खजरज के रहने वाले थे। मगर जब मक्का के लोग इस्लाम की बुनियाद पर हिजरत का हुक्म आ गया और मक्के को छोड़ कर आए तो इन तमाम कबाइल ने,
اسلام کی بنیاد پر اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اپنے باغ ان کے لیے، اپنے باغ ان کو دے دیے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کی کوئی قوم اگر تمہیں ہم سے چھیننے کے لیے آئے گی تو رب تو جہاں کی قسم ہم میں کا ہر بیٹا تمہاری جان اور مال سے حفاظت کرے گا، جب تک ایک بچہ ہمارا زندہ رہے گا وہ تمہارے لیے فنا اور مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں انصار کہہ کر کیا، اور جنہوں نے دین کی بنیاد پر ہجرت کی تھی وہ مکہ سے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قبیلہ عدی کے ہوں یا قبیلہ بنو ہاشم کے ہوں یا بنو امیہ کے ہوں یا وہ باہر کے آئے ہوئے حضرت بلال ہی کیوں نہ ہو، قرآن ان کو مہاجرین کہتا ہے۔ قرآن میں دو ہی قومیں ہیں، تیسری کوئی قوم نہیں ہے۔ قرآن دو قوموں کی بات کرتا ہے، ایک وہ جو اسلام کو سینے میں دبا کر اپنا ملک اور دین کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور جو اسلام کی بنیاد پر ان کی مدد کرتے ہیں وہ انصار اللہ کہلاتے ہیں۔ وہ ان کی مدد نہیں کر رہے، وہ مال کے لیے نہیں کرتے، وہ عہدے اور منصب کے لیے نہیں کرتے، وہ جاہ و اقتدار کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا انصار و مددگار کہتا ہے۔ یہ بھی بخشے بخشائے ہیں، وہ بھی بخشے بخشائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اب شان بتا دوں آپ کو کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ کیا ہے ان کی شان؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رب کے باغیوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کے لیے اشد، انتہائی شدید اور سخت۔ لوہے میں کیا سختی ہوگی، پہاڑ میں کیا سختی ہوگی، چٹانیں ان سے ٹکرا کے ٹوٹ جائیں گی، لوہا ان سے بھڑ کے کھیر کھیر چور چور ہو جائے گا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم ہوں گے، آپس میں نہایت کریم ہوں گے، آپس میں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل نرم ہوں گے، ریشم کی طرح۔ جو علامہ اقبال نے کہا وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ جب دوستوں کی محفل ہو تو ریشم کی طرح نرم ہے، اور جب مار کا ہو، دشمنوں سے مقابلہ آرائی ہو تو پھر یہ فولاد ہیں۔ اتنی سختی کہ دنیا یہ کہے آؤ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاؤ، آؤ ہم تمہیں نوازیں گے، کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک کہ تم اسلام کی دھرتی کو نہ چھوڑ دو، جب تک کہ تم اسلام کے اس مقدس شہر کو نہ چھوڑ دو، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یا تو تم نہیں یا ہم نہیں۔ ان کو دنیا نے کیا کہا؟ اسلام میں تو شدت پسندی نہیں ہے، اسلام تو نرمی کی بات سکھاتا ہے۔ ارے سنو، اسلام میں نرمی بھی ہے، لیکن نرمی ہے اہل ایمان کے لیے اور شدت ہے اہل باطل کے لیے۔ اسلام ہی تو وہ حکم لے کر آیا ہے جسے کوئی مائی کلام تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسلام نے زناکاروں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک زناکار وہ ہے جو نکاح سے پہلے زنا کرتا ہے، جو جائز بیوی نہ ہوتے ہوئے زنا کرتا ہے، اس کے لیے ہلکی سزا ہے، 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، بیوی ہو کر زنا کرے، بیوی شوہر رکھتے ہوئے زنا کرے، تو اسلام اس سلسلے میں اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، سارے سفارشی ایک طرف کھڑے ہو، مگر اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ کنوارا اگر زنا کرتا ہے تو اس کی کمر پہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ قرآن اعلان کر چکا ہے، بتا چکا ہے، صحابہ اسے دھرتی پہ نافذ کر چکے ہیں، اور جو اس حکم کو نافذ نہیں کرنے دیتے تھے
ان کو بتا چکے ہیں کہ اگر ہمارے راستے میں آؤ گے تو ٹھوکروں سے تمہیں اڑا ڈالیں گے، ہمارے راستے کا روڑا مت بننا۔ ہم نے مکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ مدینہ میں ہم اللہ کے ایک ایک حکم کو نافذ کریں گے، اور اس کے بعد مدینہ سے جب اپنے گھوڑوں کو نکالیں گے تو ان کی بادوں کو کھینچتے ہوئے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کریں گے، سن 7 ہجری میں ہم خیبر فتح کریں گے، سن 9 ہجری میں ہم اسلام کی سرحدوں کو روم کی سرحد تبوک سے جا ملائیں گے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کریں گے، پھر صدیق اکبر بیٹھیں گے۔ تو کچھ مسلمان یہ سمجھیں گے کہ صدیق نرم ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے میرا ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل ہے، ارحم سب سے زیادہ رحم دل ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب کیا کرو، مال اپنی جیب میں رکھو، ابو بکر کیا کرے گا، یہ تو صحیح بڑا نرم دل، کہا کہ زکات نہیں دے، ہمارا مال ہے نہیں دے۔ جیسے آج حالات ہے نا دنیا کے، مولانا صاحب کہیں زکات دے دو، ارے جاؤ ملا جی ختم ہو گئی، پہلے ہفتے میں بانٹی میں نے ساری، دوسرے ہفتے میں آئے اگلے سال آنا، 11 مہینے انتظار کیا، کوئی ٹھیکا ہے تمہارا؟ جس کو دیکھو اس نے دکان کھول لی، جس کو دیکھو اس نے ایک نئی 1.5 اینٹ کی بنا لی، ہم ہی رہ گئے، اور کوئی روزگار نہیں ملتا آپ کو۔ لاکھ صلوات سناتا ہے، مراد آباد چلے جاؤ تو ہر سیٹ لائن لگوا دیتا ہے، پتہ چلا کس کی لائن لگی ہوئی، کیا بٹ رہا ہے، کہا زکات بٹ رہی ہو، دروازے کے باہر تک لوگ لگے ہوئے، اچھا جس کے دل میں آیا دے دیا، اس کے نہیں آیا۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں ایک گروہ تھا جو مسلمانوں کا گروہ تھا، اور اس نے کہا کہ ابو بکر تو نرم دل ہے، اب وہ امتی بھی امتی ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر سخت ہے، لیکن آج تو ابو بکر کا زمانہ آ گیا، چلو کوئی بات نہیں دیتے زکات کے وصول کرنے والے گیا چلا نہیں دیتے، ہماری زکات ہے، ہمارا اونٹ ہے ہم جائیں، ہماری بھیڑ بکریاں ہم جائیں، ہمارا سونا چاندی ہے ہم جائیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ یہ زکات نہیں دے رہے، تو اللہ اکبر، قرآن کی آیت کا مصداق بن کر، چونکہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھی ہیں، تو نبی کا سب سے پہلا ساتھی کون؟ ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے وہی ایمان لایا، سب سے پہلے اسی نے ہجرت کی، سب سے پہلے اسی نے آپ پر اپنا مال نچھاور کیا، وہی نبی کا سب سے پہلا رفیق ہے، وہ آپ کا سفر کا ساتھی بھی ہے، تو حضر کا ساتھی بھی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جو محمد کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ ابو بکر صدیق نے آج یہ کہا کہ اب تم میری سختی دیکھو گے، قرآن کی آیت پر میں عمل کر کے دکھاؤں گا، ورنہ قیامت تک لوگ یہ کہیں گے کہ نبی کے ساتھی کو تو قرآن نے سخت کہا ہے۔ ابو بکر کی نرمی نے کیا کیا؟ اس لیے اعلان کر دیا، سنو، جو ابو بکر صدیق کو زکات نہیں دیتا، ابو بکر اس کی گردن اڑائے گا، اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، وہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ اور اعلان کیا، لو منعونی عناقا او عقارا، اگر کل نبی کے زمانے میں یہ اونٹ کی زکات میں اونٹ دیتا تھا، یہ اونٹ کا بچہ دیا کرتا تھا، اور بچے کے گردن میں پٹا پڑا ہوا ہوتا تھا، یہ اس کی نکیل ہوتی تھی۔ اگر آج یہ کہے گا کہ میں نکیل نہیں دوں گا، صرف اونٹ دوں گا، تو ابو بکر صدیق نے کہا لقاتلتہم، اس رسی کو بھی ابو بکر لے کے رہے گا، میں بھی انہیں شدت دکھا کے رہوں گا۔ صحابہ قرآن کی ایک ایک آیت کا مصداق ہے، اشداء علی الکفار، توڑ دی گردنیں، جھکا دیے سر، توبہ سے مجبور ہوئے اور آئے بکر صدیق کے پاس، ہاں زکات بیت المال ہی میں جمع کرے۔ جب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے، میں اور آپ تو صدیق کے سامنے قیامت میں سامنا بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور بکر صدیق نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی صحابہ کا لشکر روانہ کیا، اور روانہ کر کے یہ کہا کہ جس جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب نے اپنے قلعے میں پناہ لی ہوئی ہے، اے میرے صحابہ اس کے قلعے کے دروازے توڑ دینا،
اور اس کی فوج کا خلا کر دینا، جان شہادت کے پی جانا، یہ خبر نہ آئے کہ تمہارا لشکر لوٹ کے واپس آ گیا ہے۔ خدا کی قسم، جنگ یمامہ میں صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کی قیادت میں وہ جنگ لڑی ہے کہ قرآن کے حافظ رسول اللہ کی ختم نبوت پر نچھاور ہوتے چلے جاتے تھے، اور بالآخر اس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے تیر انداز قلعے کی دیواروں پر بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں تیر لیے ہوئے ہیں، وہاں سے تیر پھینک رہے ہیں۔ صحابہ جو آگے بڑھتے تو ان کے سینے چھلنی ہو جاتے، ان کی آنکھوں اور ان کے چہروں میں تیر گڑ جاتے۔ صحابہ پریشان۔ اسلام کا جرنیل خالد بن ولید آج بار بار پسینہ پہنچتا ہے، آخر کون سا دن ہوگا کہ اس قلعے کے اندر ہم داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ برا بن عازب نے کہا، یا غالباً برا بن مالک نے کہا، اے میرے ساتھیوں، یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا جب تک میں فدائی کارروائی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے نبی کی ختم نبوت پہ فدا ہو جانا ہے، میں اپنے نبی کی نبوت پہ فدا ہوتا ہوں۔ اے میرے ساتھیوں، مجھے اپنی ہاتھوں میں اٹھا لو اور گیند کی طرح اچھال کر مجھے اس قلعے کے اندر پھینک دو۔ اگر میں زندہ رہا تو قلعے کا دروازہ کھول دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو اپنے نبی کی عصمت پر، نبی کی عزت پر، نبی کی نبوت پر، ختم نبوت پر میں شہید کہلاؤں گا۔ صحابہ نے کہا، واہ رے برا بن مالک، تو نے صحیح ہمیں ایک نظریہ دیا ہے، ایک نئی ٹیکنک دی ہے، تو نے ایک نیا ہمیں ایک حربہ عطا کیا ہے۔ صحابہ نے زور سے انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اچھال کر قلعے کی دیوار کے اندر پھینک دیا، مگر کون سی تلوار تھی جو ان کے جسم پہ پڑتی؟ آگے بڑھتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنا تھا کہ صحابہ سیلاب کی طرح، شیروں کی طرح، چیتوں کی طرح زخم لگاتے ہوئے مسلمہ کذاب کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ گھمسان کا رن پڑا کہ چاروں طرف ہاتھ، جسم، کھوپڑیاں، گردنیں کٹتی نظر آ رہی تھی۔ یہ پورا باغ حدیقۃ الموت کے نام سے جانا گیا۔ آج دو لوگ ایک شخص کی تلاش میں تھے، ایک وحشی تلاش میں تھے، اور ایک ام عمارہ تلاش میں تھی۔ ام عمارہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی اور کہتی تھی، میرے بیٹے، تجھ پر میرا خون قبض ہے، تجھ پر میرا دودھ قبض ہے، تو میرا بیٹا جب کہلائے گا، جب تیرے ہاتھ سے مسلمہ کی کھوپڑی کے میں جو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں گی، اس کے جسم میں تیری تلوار کو اترتے ہوئے دیکھوں گی۔ میرے بیٹے بار بار اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ ادھر ام عمارہ مسلمہ کو تلاش کرتی ہے، ادھر وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل تھے لیکن آج مسلمانوں کی صفوں میں تھے، اپنے نیزے کو لیے ہوئے تھے، نیزے سے کہتے تھے، اے میرے نیزے، تو نے حضرت حمزہ کا خون پی کر میرے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کے کلیجے کو چھلنی کیا ہے۔ اے میرے نیزے، آج تم مسلمہ کا خون پی لے تاکہ کل قیامت میں تجھے گواہ بنا کر کہہ سکوں کہ رسول اللہ، اگر میں نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا تو آپ کے دشمن کو بھی قتل کر کے میں آپ کا محبوب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ رب سے جو مانگے وہ مل جاتا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ ام عمارہ کو بھی مراد مل گئی اور وحشی کو بھی مطلوب مل گیا۔ سامنے مسلمہ نظر آیا، تاک کر وحشی نے مسلمہ کی ناک میں نیزہ مارا، اور جیسے ہی وہ لفظ کھڑایا، ام عمارہ نے کہا، میرے جگر گوشے، تاریخ اسلام لکھ دے، اسلام کی تاریخ میں ام عمارہ کا نام لکھ دے۔ تیری ماں وہی ہے جس نے احد کے میدان میں جب محمد رسول اللہ کی طرف لوگ لپک رہے تھے اور باقی لوگ بھاگ گئے تھے، تو وہ میں ہی تھی کہ میں نے ایک صحابی کی تلوار پکڑ کر ایک دشمن پہ حملہ کیا تھا۔ تیرا نبی
میرا نبی مجھے دیکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، یہ میری وہ ماں ہے جس نے میدان احد میں میری حفاظت کی تھی، لہذا ہم میں عمارہ کے بیٹے نے جو اس کی تلوار ماری تو اس کی کھوپڑی دور پڑی ہوئی تھی، اور صحابہ نے وقت میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، رب العزت کا کبریائی کا نعرہ لگایا۔ ابو بکر صدیق نے بتا دیا کہ تم نے میری نرمی دیکھی تھی، میری سختی دیکھو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میری رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت کو میں روزانہ صبح کھانا کھلانے کے لیے جاتا۔ آج دنیا نے ہمیں کہنا شروع کیا کہ نہیں، مسلمانوں کو تو شدت پسند نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو ربڑ کی گڑیا ہونا چاہیے جو یوں چاہے اسے موڑ دے۔ کیوں؟ مسلمان ہی اپنے نبی کی محبت میں شدید ہوگا، صلح کا پیغام لے کر آؤ گے تو صلح کریں گے، جن کے گھوڑوں پہ چڑھ کر آؤ گے تو ہمارے رب نے کہا ہے وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب دشمن آ جائے تمہارے سامنے چڑھ کر تو پھر گردنیں ناپ لینا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور اس وقت تک مسلسل مقابلے پر رہنا، حتیٰ یسخن فی الارض، کہ زمین ان کے خون سے سیراب ہو جائے، اتنا ان کی کمر توڑ دینا، حتیٰ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار کو رکھ۔ قرآن نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جب وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو صلح کے لیے ہاتھ بڑھانا، تو تم بھاگے بھاگے مت کرنا کہ نہیں صلح کر لو کر لو کر لو کر لو۔ اور یہ صلح بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وقت مقررہ تک ہوگی، غیر معین مدت کے لیے نہیں۔ رسول اللہ نے 10 سال کے لیے صلح کی تھی، صلح حدیبیہ میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور وہ بھی کتنے دنوں میں ٹوٹی؟ 2 سال کے بعد ٹوٹی۔ جب 2 سال بعد ٹوٹی تو مکے کو فتح کر لیا۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، زمین پر ابلیس اور اس کے تمام چیلے، اس کے تمام لشکر، اس کی ہر طرح کی فوجیں مختلف چالیں چلتی ہیں اور چلتے رہیں گے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہترین چالیں چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی چال چلنے والا ہے ہی نہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال نہایت کمزور ہے، وہ کتنی ہی چالیں چلے اور کیسے ہی جال بنا لے۔ قرآن نے ان کے جال اور ان کی چال و مکر و فریب کو کہا ہے ان کی جالیں مکڑی کا جالا ہے، یہ تارے عنکبوت ہیں۔ جس طرح مکڑی دنیا کا سب سے بہترین جالا بناتی ہے، مگر بہترین کے ساتھ سب سے کمزور ہوتا ہے، ایک ناخن کی نوک سے مکڑی کا جالا ختم۔ ایسے ہی جالا یہ اللہ کے دشمن کل بھی بناتے تھے، آج بھی بنا رہے ہیں اور آئندہ بھی بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، مگر جب جب بھی انہوں نے جال بنایا، اللہ کہہ چکا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کے جال کو کسی نہ کسی اسلام کے بیٹے اور اسلام کے فرزند نے توڑ دیا اور ختم کر دیا۔ جب 1095 میں 11ویں صدی کے ختم ہونے میں جب 5 سال باقی تھے تو تمام عیسائی قومیں، جرمن، فرانس اور انگلستان، پورا یورپ اکٹھا ہو گیا اور اسلام کو مٹانے کے لیے ان کے پاپ اور پادری، فرانس کا پیٹر اور اربن دوم اکٹھے ہو گئے اور یہ لشکر کے لشکر لے کر اسلام کی طرف چل دوڑے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مسلمان چند گھنٹوں اور چند دنوں کا مہمان ہے، اب کون ہے جو ہماری سیلابی قوت کو روک سکے گا؟ 8 لاکھ کی فوجیں لے کر وہ اسلام کی طرف دوڑے، اس لیے کہ مسلمانوں میں اس وقت بھی ایسے ہی بد عملی کا زمانہ تھا جیسے کہ آج ہے۔ نوجوان بے راہ روی کا شکار تھے، عورت کی پائل اور پازیب کے دیوانے تھے، عورت کے حسن و جمال پہ فریفتہ تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے تھے۔ مصر کی حکومت عبیدی شیعوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو ہمیشہ سے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ایسے میں پورا یورپ چودڑا کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے،
نتیجہ یہ ہوا کہ 1099 میں وہ سلجوقیوں کو ختم کرتے ہوئے انطاکیہ پہنچے، اور انطاکیہ میں داخل ہوتے ہی مصر کے بادشاہ نے ان کا مقابلہ نہیں کیا، اور 1099 میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ ان کے گھوڑے جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اتنا خون مسلمانوں کا بہ رہا تھا کہ ان کے گھوڑے گھٹنوں تک اس میں ڈوبے۔ اے مسلمانوں، آج بھی مسلمانوں پر خوف کے بادل چھا گئے ہیں، اور ایسے میں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد زمین پہ لے آئیں، اور ان سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ خدا کے لیے تم ہمیں پناہ دے، تم ہمارا ہاتھ پکڑ لو، دامن پکڑ لو۔ نہیں، اللہ کہہ چکا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہودی اور عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اگر زیادہ قریب گئے تو تمہاری ملت تبدیل کرا دیں گے، تم سے تمہارا دین چھین لیں گے، تمہیں اپنا بنا لیں گے، اپنے قانون پر چلائیں گے، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان سے کبھی خوف زدہ مت ہو جانا، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنا ناصر و مددگار نہیں پاؤ گے۔ یاد رکھو، جب اس وقت اتنا قتل عام کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بچایا، مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائی، دیکھتے ہی دیکھتے زنگی خاندان عماد الدین زنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عراق سے اٹھایا۔ ہاں، وہی سرزمین عراق کی جس موصل کا ذکر آج آپ سن رہے ہو، اسی سرزمین موصل سے عماد الدین زنگی اٹھے، اور ان کی موت اور ان کی شہادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ان کا حقیقی جانشین بنا دیا۔ نور الدین زنگی اسلام کا ہیرو بن کر اٹھا، اسلام کا سپہ سالار بن کر اٹھا، اس نے اپنے باپ کے مشن کو پورا کیا، مگر دشمنوں نے اسے بھی زہر دے کے جب قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت سے پہلے ہی انہی کی فوج کے ایک سپاہی کو، جو نجم الدین کا بیٹا تھا، جو اسد الدین کا بھتیجا تھا، جس کو دنیا آج تک صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، نام تو اس کا یوسف تھا، مگر اس نے اپنے چچا کے ساتھ مصر کو فتح کر لیا۔ چچا کی موت کے بعد یہ مصر کا گورنر بن گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصر کے جمعے کے خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام اعلان کرایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کا انتخاب فرمایا۔ جب تمام کے تمام انگریز اکٹھے ہوئے اور ان کے بادشاہ خود میدان میں نکل آئے، آج تو کم سے کم ابھی بادشاہ نکل کر نہیں آ رہے، ان کے جرنیل نکل کر آئے ہیں، مگر جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ صلاح الدین ایوبی سے ہماری فوج مقابلہ نہیں کر سکتی، تو فرانس کا بادشاہ، جرمن کا بادشاہ، انگلستان کا بادشاہ نکل کر آیا، مگر صلاح الدین نے فلسطین کے میدان میں ایسی جنگ لڑی جسے دنیا آج تک یاد کرتی رہے گی۔ ان کے قدموں کو جلا دیا۔ فلسطین کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ 1099 میں مسجد گئی تھی اور 11,099 میں صلاح الدین ایوبی کا لشکر اتنی قوت اور طاقت میں تھا کہ کوئی عیسائیوں کا سورما اور جنرل اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا، اور یہ اسلام کے شیر مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان سے حضرت عمر کی طرح مسجد کو فتح کرا۔ نعرہ تکبیر! یہ ہے آپ کی تاریخ۔ 1000 سال تک عیسائیوں کی مائیں صلاح الدین کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں۔ 1000 سال تک ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ 1000 سال کے بعد جب 21ویں صدی میں یہ دنیا داخل ہوئی تو پھر سے ان عیسائیوں کو یہ بھوت سوار ہوا کہ اب مسلمان کمزور ہو گئے، مصر کی حکومتوں کی طرح اب ہمارے ایجنٹ عرب حکومتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایران میں ہمارے صفوی شیعہ ہیں، یمن میں ہمارے حوثی شیعہ اور بعض کے منکرین بیٹھے ہیں،
اسی طرح جارڈن میں ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہاں تک کہ سیریا میں نصیری شیعہ بیٹھے ہیں، فلسطین و بیت المقدس میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، باقی جو دنیا کے حکمراں ہیں وہ ہماری بیٹیوں کی زلفوں کے قیدی ہیں، انہیں تلواروں سے قید کرنے کی ضرورت نہیں، لوہے کی زنجیروں میں باندھنے کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹیوں نے ان کے حرم سرا میں داخل ہو کر ان کو اپنا قیدی بنا لیا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے دیوانے اور ان کے جسموں کے بھوکے ہو گئے ہیں، انہیں کچھ ان کی حیثیت ان کتوں جیسی ہے جنہیں ڈاکو گوشت کا ٹکڑا ڈالتے ہیں اور کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے اور ڈاکو اس گھر میں حملہ آور ہو جاتے ہیں، لہذا 21ویں صدی کے داخل ہوتے ہی انہوں نے پھر اعلان کیا، دنیا گواہ ہے، اعلان کیا تھا سینئر بش نے کہ پھر کروسیڈ جنگیں دنیا پہ آ چکی ہیں اور صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے، دنیا کب کپا اٹھی، مسلمان لرز اٹھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تعودوا نعود، اگر تم لوٹ کر آؤ گے تو میں بھی لوٹ کر آؤں گا، میں لوٹ کر آؤں گا، اللہ کہہ چکا ہے کہ وہ چال چل رہے ہیں، امہلہم، میں بھی چال چل رہا ہوں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ 1000 سال کی میں نے مہلت دی تھی تمہیں کہ میں اپنی امت کو بھی آزماؤں اور تم کو بھی آزما لوں، الحمدللہ 15 سال کے اندر 13 سال کی آزمائش سے امت مسلمہ گزری، 2001 میں لکیر کھچی، یوم الفرقان تھا 9/11، جس دن 11 ستمبر کو امریکہ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگن نشانہ بنا، یہ بہت لاؤڈ ہے اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ اس میں شریک ہیں انہیں ہم قتل کر کے رہیں گے، یہاں تک اعلان کیا سینئر بش نے کہ جو اس حادثے پر مسکرایا ہے کہ جس نے خوشی کا اظہار کیا ہے ہم اس کی گردن بھی ناپ لیں گے، جنگ شروع ہوئی، افغانستان میں داخل ہوئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر اور اس کے دیوانے انہیں عراق تک گھسیٹ لائے اور کہا مار کا وہی لڑیں گے جہاں صلاح الدین ایوبی نے لڑا تھا، مار کا اسی سرزمین پر لڑیں گے جو کل مسنہ اور قاقا نے لڑا تھا، جہاں سعد بن وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح نے لڑا تھا، جہاں پر حضرت خالد بن ولید نے لڑا تھا، الحمدللہ آج امت مسلمہ اس مقام پر کھڑی ہے کہ شام و عراق کی سرزمین امت کی گھن گرج سے آج کب کپا رہی ہے، اس دھمک سے پوری دنیا تھرا اٹھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، تم سب سے کبھی اکٹھے ہو جاؤ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، تم اپنے بلا لو، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اپنے پیادے بلا لے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم اپنے لشکر لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج 2014 میں امت کو سرخروئی عطا فرمائی، 2015 میں فتوحات کا دروازہ کھولا، انشاءاللہ مجھے چوتھے سورج کی طرح یقین ہے کہ کل رات اللہ کی طرف سے آئندہ آنے والے سال میں جو فیصلے ہوئے ہوں گے وہ امت کی سربلندی کے، وہ امت کی فتح و کامرانی کے ہوں گے، اس لیے کہ یہ امت خون کی ندیوں سے گزر گئی ہے، کل اس امت کو صلاح الدین چاہیے تھا تو اللہ نے وہ بھی تکریت کی سرزمین سے اس امت کو دے دیا تھا، وہی سرزمین ہے کہ اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عراق و شام کے دیوانوں کو اس طرح کھڑا کیا ہے جنہوں نے اعلان کر دیا ہے لن نتکلم الا بالقوہ، اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو تیرے کہنے پر چین میں جا کے اپنا دفتر کھولیں اور کچھ سے بات کریں، ہم قصر میں اپنا آفس نہیں کھولیں گے، اب ترکی میں کوئی آفس نہیں کھلے گا، اسلام کے دیوانے یوسف بن تاشفین بن کر، عقبہ بن نافع بن کر، محمد بن قاسم بن کر، طارق بن زیاد بن کر، یہ مسلم قتیبہ بن مسلم باہلی بن کر پھر سے انشاءاللہ خراسان تک جائیں گے اور چین کے حکمراں اور ان کے خاقان سے بھی وہی پیغام کو دیں گے جو کل قتیبہ بن مسلم باہلی نے دیا تھا۔ اے امت مسلمہ، اس دور میں آپ کے لیے بشارت ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ آزمائشوں کے مرحلے سے گزر کر آپ اس جگہ آئے ہیں
جہاں سب سے زیادہ طاقتور تم ہو، جہاں سب سے زیادہ قوت والے تم ہو، اگر ساری دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، 62 ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ اسلام کے خلاف اگر 80 ملک اکٹھے ہوں گے تو اسلام کے خلاف دنیا کی ہر قوت کب کپا رہی ہے؟ کس سے؟ ان سے جنہوں نے کل قرآن حفظ کیا تھا، جنہوں نے کل قرآن تفسیر میں پڑھا تھا، اب وہ اس قرآن کو لے کر اپنی خانقاہوں سے، مسجد کے حجروں سے، ممبر و محراب سے، اپنی گھر کی چار دیواری سے، اپنے ڈائننگ روم سے اسے لے کر کے عدالت میں آ گئے ہیں اور عدالت میں رکھ کر یہ کہہ دیا ہے چیف جسٹس اس قرآن کے حکم سے فیصلہ کر دے، اگر اس کی زد میں بادشاہ کا بیٹا آئے تو اس کی بھی گردن اڑا دینا، اگر اس کی زد میں کسی وزیر کا بیٹا آئے تو اس کا بھی سر قلم کر دینا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ رب کی زمین پہ نافذ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیوانوں کو اتنی طاقت دے چکا ہے کہ دنیا سر سر کانپ رہی ہے، اور ابھی وقت آئے گا جب شاعر اپنی زبان میں کہہ چکا ہے وہ ہم عملاً دیکھیں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کربلا میں سب ختم ہوئے، مگر اللہ نے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ کسی نے صحیح کہا تھا وقار خون شہیدہ کی قسم، وقار خون شہیدہ کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے، کربلا کی سرزمین پر پھر جنگ ہوگی۔ اور اب کون کر رہا ہوگا قیادت؟ امام زین العابدین کا بیٹا، حضرت حسین کا لہو، حضرت حسین کا ٹکڑا، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا، محمد رسول اللہ کا روحانی بیٹا کربلا کی طرف پھر نکلے گا، اور دنیا پھر کربلا کے میدان میں ابن زیاد کے لشکر سے حسینی قافلے کا مقابلہ ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ وہ جنگ دوبارہ جب آئے گی تو یہ جنگ اتنی آگے بڑھے گی کہ پھر اسی نسل سے اللہ حضرت امام مہدی کو پیدا فرمائے گا۔ جب وہ کمزور پڑیں گے تو ان کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم سیریا اور شام میں اتر آئیں گے، اور جب وہ اتریں گے تو پوری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ فضل والو، اللہ کا چاروں طرف فضل ہوگا، فضل ہی فضل ہوگا، ڈھاکی کو ہٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات